نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن بريدة قال شكا خالد بن وليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أن يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت رواه الترمذی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بے خوابی کی باعث رات کو سوتا نہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یوں کہو اے اللہ، اے سات آسمانوں کے اور جن پر آسمان سایہ فگن ہے ان کے رب، اور زمینوں کے جنہیں زمین اٹھائے ہے ان کے رب، اور اے شیطانوں کے اور جنہیں گمراہ کریں ان کے رب، تو اپنی ساری مخلوق کے شر سے میری پناہ ہو جا کہ ان میں سے کوئی مجھ پر زیادتی یا ظلم کرے۔ تیری پناہ غالب ہے، تیری ثنا شاندار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف تو ہی معبود ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا۔ بے خوابی، رات کو نیند نہ آنا، یہ بہت سیریس مسئلہ ہے۔ اگر انسان کی نیند ڈسٹرب ہو جائے نا تو ذہنی طور پر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو یہ ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو 4 سے 5 دن مسلسل نہ سونے دیا جائے تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ میں نے جو ہمارے جیل خانہ جات کے افسران ہیں ان سے میں نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ آپ جو کسی قیدی کو سب سے سخت ترین سزا دیتے ہیں، سب سے سخت ترین سزا وہ کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم کال کوٹھڑی کی اس کو سزا دیتے ہیں جو سب سے سخت ترین سزا ہوتی ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک تو دن اور رات کا پتہ نہیں چلنے دیتے، نمبر 1۔ دوسرا اس کو سونے نہیں دیتے، کھانا بھرپور دیتے ہیں، جتنا آدمی کھاتا ہے اتنی زیادہ غلبہ نیند کا آتا ہے۔ سونے نہیں دیتے اور وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ ذہنی طور پر 6 سے 7 دن کے بعد اتنا تکلیف میں آ جاتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے مجھ سے قتل بھی منوانا ہے تو منواؤ لیکن مجھے سونے دو۔ سونے کے اندر نہ نیند آنے کی 2 وجوہات، ایک ہوتی ہے دماغ کی خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایک ہے جو خیالات انسان کو جیسے ہی سونے کا ارادہ کرتا ہے انسان کے دماغ میں مسلسل خیالات کی بھرمار آ جاتی ہے، مسلسل کبھی غم کی وجہ سے نہیں نیند آتی، پریشانی کی وجہ سے نہیں۔ اب دنیا کا کوئی بھی نسخہ اس نیند کا حل نہیں نکال سکتا جو پریشانی کی وجہ سے آتی ہے۔ دماغ کی خوشی کا اگر سوال کرتے حضرت خالد ابن ولید تو حضور ان کو دوائی ارشاد فرماتے، لیکن یہ دماغ کی خشکی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذہنی پریشانی کی وجہ سے نہیں سو سکتا، اتنے خیالات آتے ہیں، اتنے خیالات آتے۔ تو پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس کا علاج ارشاد فرمایا۔ حضرت میں الحمدللہ یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا ہے وہ حکیم بھی ہے، طبیب بھی ہے، حکیم بھی ہے، طبیب بھی ہے۔ حکمت ایسی کہ کائنات میں اس کے اوپر حکمت ختم ہے، طبیب ایسا کہ اس جیسا کوئی اور اس کا حل نہیں دے سکتا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ ایک دوائی سجیسٹ کرے گا، دوسرے کے پاس جائیں وہ کہے گا اس نے غلط کی ہے میری ٹھیک ہے، چوتھے کے پاس چلے جائیں وہ کہے گا اس نے غلط کی ہے میری ٹھیک ہے۔ ہر ایک کا اپنا طریقہ علاج ہے، اور پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طریقہ علاج کے بعد بس ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال دے دوں، ہمارے پاکستان کی اکثر جوان بزرگ حضرات شوگر اور بلڈ یہ 2 بیماریوں کے اندر مبتلا۔ لو جی ڈاکٹروں کا آپس میں آج تک اتفاق ہی نہیں ہو سکا اس کا علاج کیا ہے، بس دوائی کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ۔ بھائی تمہارا تو مقصد یہ تھا نا کہ تم 2-4 دن ہفتہ دوائی دو اور ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے، لیکن نہیں ٹھیک ہوتی کیونکہ ان کے پاس علاج ہی نہیں۔ علاج ہے اللہ کے حبیب کے پاس۔ اب ذہنی پریشانیوں کو دور کرنے کا کتنا شاندار حضور نے دعا ارشاد فرمائی، کہا اللہم رب السماوات والارض
اے زمین و آسمان کے رب، زمین و آسمان کے تمام یہ دعائیں کرتے 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 جو اس کا نتیجہ نکالا، فرمایا کہ یوں کہ یا اللہ شیطانوں کے شر سے، زمین و آسمانوں کے شر سے، مخلوقات کے شر سے، یا اللہ تو مجھے اپنے پناہ میں لے لے۔ جب اللہ کی پناہ میں بندہ چلا گیا، کائنات میں کوئی طاقت آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی۔ حضرت میرا رب جس کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، ساری دنیا سے کو بند کر کے دکھائے۔ میرا اللہ جس کے لیے خیر کے دروازے بند کر دے، ساری دنیا سے کو کھول کے دکھائے، اگر وہ کھول کے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب نے یہاں پر جو لفظ جار کا استعمال فرمایا ہے، جارون اکثر پڑوسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جار پناہ کے معاملے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے قرآن پاک میں ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں، جیسے وہ یجیر ولا یجار الیہ، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں سلامت رکھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج پاکستان الحمدللہ یوم تشکر منا رہا ہے، یوم تشکر الحمدللہ آج پاکستان منا رہا ہے، کیونکہ اس کو پاکستان کو اللہ کی امان ہے۔ یہ پاکستان 27 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک بمطابق شب قدر یہ مرز وجود میں آیا، اور اس کے جو ہم نے نعرہ لگایا تھا اس کو حاصل کر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی پناہ اس کو حاصل ہے۔ اس ملک کو لا الہ 47 سے لے کے آج تک کتنے ممالک نے اس کے اوپر حملہ کیے ہیں؟ بے شمار ممالک، لیکن وہ اس کو فتح کیوں نہیں کر سکے؟ دنیا کی ہر سپر پاور نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو جیتنا چاہا۔ حضرت نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، 27ویں کی شب ہو، جمعہ کا دن ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، اور پھر اس کی اساس اور بنیاد لا الہ الا اللہ ہو۔ کائنات میں ہر چیز مٹ سکتی ہے، لا الہ الا اللہ نہیں مٹ سکتا۔ لا الہ الا اللہ کو شکست نہیں ہو سکتی۔ اس کی دی ہوئی پناہ کو کوئی ماں کا لال نہیں توڑ سکتا۔ آج تو ہم نے پہلے جنگیں سنی تھیں، ہم نے 65 کی میں نے سنی، 71 کی میں نے سنی، اس سے پہلے سنی، لیکن دیکھی نہیں تھی۔ آج تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس ملک کے رہنے والے، وہ فضاؤں میں تیرنے والے مجاہد، فضاؤں میں اڑنے والے مجاہد، سرحدوں پہ کھڑے ہونے والے مجاہدین کو، اور جو اپنی، حالانکہ فوجی تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ یا شہید ہوگا یا غازی بنے گا، لیکن پھر بھی ہمارے مجاہدین نے، ہمارے جو ہے اڑنے والے مجاہدوں نے، انہوں نے لکھ کے دیا ہم مر گئے تو شہید ہوں گے، واپس آ گئے تو اللہ ہمیں غازی کی جو ہے نا جی وہ سعادت عطا فرمائے گا۔ یہ ملک ہو، اس کی پناہ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کیوں؟ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، یہ رمضان میں بنا ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات میں بنا ہے، یہ اتفاقات نہیں تھے، یہ اللہ کا فضل تھا۔ 14 صدیوں کے بعد اگر کوئی ایسا اتفاق ہوا ہے مدینہ کی ریاست کے بعد تو وہ پاکستان کی ریاست ہے۔ باقی ہزاروں ملک بنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ملک جو ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی دیوانوں تک یہ سلامت رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی